اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں گناہ اور توبہ اس موضوع پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اللہ پاک کی رحمت جو بندے کے نام اسے ندا دیتی ہے وہ پیش کریں گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تمہیں اللہ کی رحمت سے کسی حال میں مایوس نہیں ہونا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب میرا یہ پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیجئے۔ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، غور کیجئے، روئے خطاب ان لوگوں سے نہیں جو پرہیزگار، پارسا اور متقی ہیں۔ بات ان کی نہیں ہو رہی جو تقوی، زہد و ورع، صالحیت اور علم و عمل کی بنا پر بلند درجے رکھتے ہیں، بلکہ ان گناہگاروں سے اور ان گناہگاروں اور خطا کاروں کی بات ہو رہی ہے جو نفس یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا کسی بھی مجبوری یا سبب سے اللہ کے حکم سے سرتابی اور نافرمانی کے مرتکب ہو گئے، اور ان سے دانستہ یا نادانستہ غلطیاں اور خطائیں سرزد ہو گئیں۔ گویا اللہ کی نگاہ کرم ان لوگوں کی طرف اٹھی ہے جو مجرم ہیں اور ان کے شب و روز معصیت اور نافرمانی میں بسر ہوتے ہیں۔ اللہ سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا یا کمزور پڑ گیا ہے۔ کتنے لطف کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے یاد آ رہے ہیں جو اسے بھول گئے اور اس کے راستے سے دور ہٹ گئے، لیکن وہ اپنے ان گم کردہ راہ بندوں سے بے خبر اور بے نیاز نہیں ہیں۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے انہیں اپنا پیغام پہنچا رہا ہے، اس لیے کہ جو نیکوکار اور پرہیزگار ہیں انہیں تو ہر وقت پیغام پہنچتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر گناہ و جرم و معصیت جیسے مظالم کے مرتکب ہو بیٹھے، اس میں چھوٹے بڑے سب گناہگار آ گئے۔ بات یوں بھی کی جا سکتی تھی کہ اے میرے بندو میرا پیغام سن لو، لیکن مطلق یا عبادی یعنی اے میرے گناہگار بندوں کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے۔ روئے خطاب تمام بندوں سے نہیں بلکہ صرف گناہگار اور خطا کاروں سے ہے۔ پرہیزگاروں کو اس خطاب سے الگ کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان کو اپنی پرہیزگاری، عبادت، تقوی اور صالحیت پر فخر اور گھمنڈ ہو۔ یہ خطاب فقط ان لوگوں کے لیے ہے جو غلطی اور گناہ کے بعد پریشان و پشیمان ہیں، ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہوں سے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اب ہماری مغفرت اور بخشش کا سامان ہوگا بھی یا نہیں۔ یہ دل شکستہ اور پریشان حال دکھی لوگ وہ ہیں جو احساس جرم کے بار کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور انہیں اپنی معصیت کوشی کی وجہ سے خود اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے، اور اپنی خطا کاریوں کے پیش نظر ندامت سے ان لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت انہیں پیار سے پکار رہی ہے اور انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پیار بھرے انداز میں پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ خطاب کا یہ اسلوب اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے گناہگار بندوں کی بجائے صرف گناہگار بندوں کہہ دیا جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ اس کا فرق جاننے کے لیے یہ نقطہ سمجھ لو کہ اگر صرف گناہگار بندوں سے خطاب کا آغاز ہوتا
تو وہ گناہ گار بندے تو بارے گناہ سے پہلے ہی لرزہ براندم اور بے دبے ہوئے تھے، انہیں کیا خبر تھی کہ پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے؟ ممکن تھا کہ وہ یہ بات سن کر ڈر جاتے اور اندیشہ ہائے دور دراز میں ہلکان ہو جاتے کہ ان کا رب انہیں کوئی ایسا حکم دینا چاہتا ہے جس میں کوئی سزا اور اس کی رحمت سے دوری کی وعید ہے۔ پریشان، مایوس اور شکستہ دل تو پہلے ہی سے تھے، اب اگر یہ خطاب ان کے کانوں میں پڑ جاتا تو اللہ جانے ان پر مزید کیا گزرتی۔ وہ اور بھی دل گرفتہ ہو جاتے اور اس سوچ میں پڑ جاتے کہ شاید کوتاہیوں اور خطاؤں پر ان کی گرفت ہونے والی ہے۔ لیکن اس خطاب میں جو اپنائیت اور چاہت کا انداز ہے اس نے ان کی ڈھارس بندھا دی ہے۔ اللہ کی ذات رحیم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنا اور ان دکھیاروں کو راحت اور آسودگی سے نوازنا چاہتا ہوں۔ وہ جو گناہ کر کے مایوسی کے عالم میں میری بارگاہ سے دور بھاگے جا رہے ہیں، میں انہیں اپنی رحمت کا مزدہ جاں فضا سنا کر اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں میرے بندے کہہ کر پکار اور میری طرف بلا، اس لیے کہ جب وہ یہ پکار اور بلاوا سنیں گے تو ان کی وحشت دل اسی وقت دور ہو جائے گی اور وہ کھنچے ہوئے میری بارگاہ ناز میں چلے آئیں گے۔ محبوب حقیقی اپنی زبان سے کسی کو میرا کہہ کر پکارے تو چاہے وہ کتنا ہی سیاہکار اور خطا کوش کیوں نہ ہو، اس کی مایوسیوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور پریشانیوں کی پرچھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یا عبادی کا لفظ کانوں میں پڑتے ہی وہ قدم جو وحشت زدگی میں اللہ کی رحمت سے دور بھاگے جا رہے تھے رک جاتے ہیں اور وہ بندہ لوٹ کر پیچھے تکنے لگتا ہے کہ میرے رب نے گناہوں کے باوجود مجھے اپنا کہہ کر بلایا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ جرم اور گناہ کے درمیان کیا فرق ہے۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں اور جرم کہتے ہیں اللہ کی اس نافرمانی کو جس پر ریاست سزا دے۔ گویا ہر جرم گناہ ہوتا ہے لیکن ہر گناہ جرم نہیں ہوتا۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر عدالتی سطح پر ریاست کی طرف سے کوئی سزا نہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا گناہ ہے لیکن اس کی کوئی سزا ریاست نے مقرر نہیں کی۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ضروری نہیں ہر جرم گناہ سے بڑا ہو۔ کچھ جرم ہلکے ہوتے ہیں اور کئی گناہ محض گناہ ہو کر بھی کئی گناہوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ یہ بات ممکن ہے کہ کسی نے ہلکا سا جرم کیا اور اسے پکڑ کر داخل زندہ کر دیا گیا، اس کے مقابلے میں کسی نے ایسا گناہ کیا جو جرم سے بھاری تھا لیکن پکڑا نہ گیا اور وہ معاشرے میں معزز بنا پھرتا رہا۔ جرم و گناہ کے باب میں یہ نقطہ قابل توجہ ہے۔ معلوم نہیں ہم میں کتنے ایسے گناہ گار ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ان سے کہیں زیادہ جواب دہ ہیں، جنہیں کسی نہ کسی جرم کی بنا پر جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور وہ گناہ گار اپنے اوپر باعزت اور باوقار ہونے کا لبادہ اوڑے بیٹھے ہیں۔ چونکہ وہ یہاں گرفت سے محفوظ ہیں اس لیے ان کے معزز ہونے کا بھرم بنا ہوا ہے، لیکن انہیں روز جزا اپنے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ ان کے برعکس اسیران جیل میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے سرزد ہونے والا جرم اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا کہ ہم جیل سے باہر بظاہر محفوظ بیٹھے رہنے والوں سے صادر ہوا ہوگا، لیکن اللہ نے چاہا کہ ان کے گناہ کا حساب یہاں چکا دیا جائے اور آخرت میں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو اور وہاں وہ ہر قسم کی گرفت اور مواخذے سے محفوظ ہوں۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ و قانون ہے کہ جو ایک دفعہ سزا سے گزر جائے
اسے دوسری بار سزا نہیں دی جاتی۔ اس دنیا کا بھی یہی قانون ہے کہ جو ایک دفعہ سزا بھگت لے اسے دوبارہ سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی ایک ہی جرم کے لیے ایک بار سزا ہے۔ اللہ کی ذات سراسر رحمت ہے، اسے یہ کب گوارا ہو سکتا ہے کہ جرم تو ایک دفعہ کیا جائے اور جرم کرنے والے کو سزا دو بار دی جائے۔ اس لیے جو اپنے جرم کی یہاں سزا پا چکے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اسی دنیا میں چھوٹ گئے اور آخرت میں جواب دہی کا مواخذے سے بچ گئے، لیکن وہ بھی ہیں جنہوں نے گناہ کیا، پکڑے نہ گئے، قانون کی گرفت میں نہ آنے کی وجہ سے وہ سزا نہ پا سکے۔ اگر وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہاں چھوٹ گئے ہیں تو کبھی گرفت میں نہیں آئیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ آخرت میں اللہ جانے وہ کس طرح چھوٹیں گے اور ان کا حشر کیا ہوگا، لیکن ایک چیز جو گناہ کا ازالہ کرنے والی ہے وہ توبہ ہے۔ جب کوئی گناہ گار اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا اپنے گناہ گار بندوں سے یا عبادی کہہ کر خطاب فرمانا انہیں یہ باور کرانے کے لیے ہے کہ اگرچہ تم بندے ہو کر مجھے بھول گئے ہو، لیکن میں تمہارا رب ہو کر تمہیں نہیں بھولا۔ تم خطاؤں اور گناہوں میں مبتلا ہو کر مجھ سے دور چلے گئے اور میرا رب ہونا تمہیں یاد نہ رہا، لیکن تم چاہے کتنے ہی نافرمان اور سرکش کیوں نہ ہو جاؤ، میری رحمت پھر بھی تمہیں اپنی طرف بلاتی رہتی ہے، اس لیے کہ رحمت حق بہانمی جوید۔ یاد رہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس لمحے وہ اپنے رب کو بھولا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ گناہ کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتا۔ اگر وہ اللہ کو یاد رکھے تو گناہ کے ارتکاب کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بندہ حق جس وقت گناہ کے کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، چاہے اس کا محرک نفسانی خواہش یا لذت کی تسکین ہو یا دنیاوی آسائشوں، راحتوں اور معیار زندگی بلند کرنے کی ہوس ہو، اگر اللہ کی یاد اس کے دل میں جاگزی ہو تو اس کے لیے گناہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ انسان کتنا نادان ہے جسے یہ بھی علم ہے کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہے، پھر بھی وہ اپنے رب کی نافرمانی پر کمر بستہ رہتا ہے اور گناہ و خطا میں مہو وہ بدمست ہو کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ وہ بندہ کتنا بدنصیب ہے جو اپنے رب کو بھول جائے۔ وہ رب یا عبادی کہہ کر اپنے بندے کو گویا یہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھ، تجھ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ تو بندہ ہو کر مجھے بھول گیا اور میں رب ہو کر تیرے گناہوں کو تو دیکھ رہا ہوں لیکن تجھے نہیں بھولا۔ یا عبادی کہنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو مجھے اپنا رب مانتا ہے تو جس طرح میں تجھے اپنا کہہ کر پکار رہا ہوں تو بھی مجھے اپنا رب کہہ کر پکار۔ اس حکمت کے پیش نظر بندہ نماز میں جب رکوع میں جاتا ہے تو سبحان رب العظیم اور سجدے میں سبحان رب العلیٰ کہہ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یعنی پاک ہے تو اے میرے عظمتوں والے، بلندیوں والے رب۔ یہ نہیں کہ پاک ہے رب عظیم اور پاک ہے رب العلیٰ، اس لیے کہ اول ذکر کلمات میں جو اپنائیت کا انداز پایا جاتا ہے وہ آخر الذکر میں کہاں؟ واضح ہو کہ بندے کو یہ تعلیم اپنے رب سے محبت کا تعلق استوار کرنے کے لیے دی۔ محبت کا تعلق استوار کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، اس لیے کہ بندگی کا مزہ آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کا اپنے رب سے تعلق محبت مستحکم نہ ہو جائے۔ بندگی کا حق تبھی ادا ہو سکے گا جب تعلق محبت میں پختگی اور محکمی آئے گی۔ نماز میں اللہ تعالیٰ یہ تصور دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے،
تیرا رکوع اور سجدہ اس وقت تک سجدہ نہیں ہوگا جب تک تو اپنے دل کی گہرائیوں سے مجھے اپنا رب کہہ کر نہ پکارے۔ اپنائیت اور محبت پر مبنی یہ تعلق استوار ہوگا تو مجھے عبادت میں لذت اور مزہ نصیب ہوگا۔ تو تجھے عبادت میں لذت اور مزہ نصیب ہوگا، یا عبادی کہنے میں جو اسلوب خطاب اختیار کیا گیا تھا، اس میں باری تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی اپنائیت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس میں یہ تلقین بھی مضمر ہے کہ اے میرے بندے، تو بھی مجھے اپنا سمجھ اور جان لے کہ اگر تو مجھے اپنا سمجھے گا تو پھر کبھی تجھ سے نافرمانی اور گناہ وہ خطا سرزد نہیں ہوں گے۔ دیکھ اے بندے، میں تیرا تھا لیکن تو نے مجھے اپنا نہ جانا، اور ادھر تو میرا لیکن تو اپنے آپ کو غیر بنانے کی فکر میں مجھ سے دور رہا۔ مگر اس کے باوجود میں تجھے اپنا بناتا ہوں، اور تیرے جرموں، گناہوں اور خطاؤں کے باوجود تجھے اپنا بندہ کہتا ہوں۔ اس خطاب کے ہونے کی دیر تھی کہ بندے پر گناہوں کی وجہ سے جو مایوسیوں کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے وہ چھٹ گئے۔ وہ فضا میں یاس و بے یقینی کی جگہ آس اور امید نے لے لی۔ اس طرح رب کی رحمت سے ایک رشتہ امید قائم ہو گیا۔ بندے کے قدم جو خوف سے لڑکھڑا رہے تھے، ان میں ایک ٹھہراؤ اور جماؤ آ گیا۔ جسم پر جو لرزہ طاری تھا سکون میں بدل گیا جب اس کے دل کے کانوں نے یہ ندا سنی کہ مجھ جیسے گناہگار کو میرا رب اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا ہے۔ تو اس کے انگ انگ سے آواز آنے لگی کہ اے میرے رب، مجھے بتا کہ میرے لیے تیرا کیا حکم ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس بندے کو اپنے قریب کر کے یہ محبت بھرا پیغام اپنی میٹھی اور شیریں آواز میں سنا دے، لیکن اس سے پہلے اسے ڈھارس دے کہ ڈر اور وحشت کی ضرورت نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ گناہوں، خطاؤں اور معصیت کوشیوں سے تو شکستہ دل اور نادم و شرمندہ ہے، مگر پھر بھی میں تجھے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کانوں میں مژدہ پیغام رحمت کا پڑھنا تھا کہ بندہ سراپا انتظار و اضطراب بن کر اس الوہی پیغام کے لیے گوش بر آواز ہو گیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اس کے لیے الفاظ روح میں یوں رس کھولتے ہوئے آئے کہ بندے پر وجد و مستی اور یک گونا کیف و انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آواز آئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اے میرے بندے، میرا پیغام بس یہی ہے کہ تیرے گناہ چاہے پہاڑ جتنے ہوں، تجھے میری رحمت سے کسی حال میں مایوس نہیں ہونا۔ یہ جان لے کہ میری رحمت فقط نیکوکاروں، پارساؤں اور متقیوں کے لیے نہیں، گناہ گاروں اور خطا کاروں کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے زیادہ مستحق نیکوکار اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، یا وہ گناہ گار جو اللہ کی اطاعت سے منہ موڑے ہوئے طغیان و بغاوت کی راہ پر ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ گار بندے نیکوکاروں سے بھی بڑھ کر رحمت الہی کے مستحق ہیں۔ منطق کی روح سے اس کی مثال اس طرح ہے کہ دو اشخاص میں سے ایک صحت مند اور دوسرا مریض ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ ان میں طبیب کی شفقت اور توجہ کا زیادہ مستحق کون ہے، تو ہر صاحب عقل سلیم یہی کہے گا کہ مریض ہی زیادہ مستحق ہے۔ اس تمثیل کے پیش نظر گناہ گار روحانی مریض ہے، جبکہ نیکوکار روحانی طور پر تندرست ہے، اور اسے اس قدر روحانی توجہ اور علاج کی ضرورت نہیں جتنی کہ روحانی مریض کو ہے۔ اس اعتبار سے مستحق رحمت نیکوکاروں سے کہیں بڑھ کر گناہ گار ہیں۔
مسلمہ طور پر اسلام کی تعلیم یہی ہے اور یہی تصور حرز جان بنا لینا چاہیے کہ گناہ گار انسان قابل نفرت نہیں ہوتے بلکہ گناہ قابل نفرت ہے۔ اسلام نے بلا شبہ یہی تعلیم دی ہے جس کی مثال ایک حدیث پاک سے ہمیں مل جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا ادب بنے ہوئے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بزم آرا تھے۔ وہ نوجوان جو انفوان شباب کے عالم میں تھا یوں عرض پیرا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دیتے کہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دے، اس لیے کہ اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس موقع پر کوئی زاہد، خوش مسلح اور مبلغ محض ہوتا تو نہ جانے وہ درستی کلام کے اس انداز سے اسے جھڑک دیتا کہ ظالم تو نے یہ کیا بات کہہ دی۔ عین ممکن تھا کہ طیش میں آ کر وہ اسے اپنی مجلس ہی سے نکال دیتا، لیکن مصلح اعظم اور طبیب امراض روحانی جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک پر ذرا برابر بھی شکن نمودار نہ ہوئی۔ صحابہ متعجب و حیران دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریشی نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور بڑی شفقت سے نرم لہجے میں پوچھا، اے بیٹے، بتا یہ جرم جس کی تو نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تو ایسا اپنی ماں سے کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، کیا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو نے سچ کہا۔ تو پھر کیا اپنی بہن سے ایسا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں، کیا کوئی اپنی بہن سے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے چچی، پھوپھی، خالہ اور جتنے محرم رشتے ہو سکتے تھے سب گنوا دیے، اور وہ ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نفسانی طور پر اس کو یہ بات باور کرا دی کہ تو جس خاتون سے بھی بدکاری کا ارتکاب کرے گا وہ کسی نہ کسی کی ماں، بہن اور خالہ وغیرہ ہوگی، اور اگر تجھے اس امر کی اجازت دے دی جائے تو پھر تیری سگی ماں اور بہن بھی نہیں بچ سکے گی۔ اس حدیث کو مسند احمد بن حنبل میں صفحے نمبر 256 پہ روایت کیا ہے۔ ایک نیکوکار شخص کا گھر عسرت و مفلسی نے دیکھ لیا اور پے در پہ فاقوں کی وجہ سے گھر کے در و دیوار پر موت کے سائے منڈلانے لگے، اور قریب تھا کہ اہل خانہ لقمہ اجل بن جاتے۔ کار خزاں اس شخص کو کئی دن مزدوری نہ ملی، کام کی تلاش میں جاتا اور ناکام لوٹتا۔ اس کی ایک نوجوان حسین و جمیل بیٹی تھی جس سے یہ صورتحال دیکھی نہ گئی۔ وہ بند سنور کر گھر سے باہر نکل پڑی، نقاب اتار دیا اور بازار کے چوراہے پر میں چلی گئی کہ شاید عزت نیلام کرنے سے ہی ایک دو وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے، مگر وہ رات گئے تہی دست ہی گھر لوٹ آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی، ابا جان، میں آج سارا دن عشوہ باز نگاہوں سے دعوت گناہ دیتی ہوئی شہر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں گھومتی رہی کہ شاید نگاہ التفات میری طرف اٹھ جائے اور کم از کم رات کے کھانے کے لیے ہی کچھ مل جائے، مگر کسی نے نگاہ غلط انداز میں مجھ پر نہیں ڈالی۔ وہ شخص کہنے لگا، بیٹی، تیری طرف کسی کی بری نگاہ کس طرح اٹھ سکتی تھی جبکہ میں نے اپنی جوانی کے زمانے میں کس کی طرف برے ارادے سے نہیں دیکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو جو سمجھانا چاہتے تھے وہ
اس کے دل میں اتر گیا۔ پھر حدیث پاک میں آگے بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کتنا خوش نصیب تھا کہ وہ جو گناہ کی اجازت مانگنے آیا تھا، مگر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ اس نوجوان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے اور اس سے آئندہ گناہ کرنے کی توفیق سلب کر لے۔ حدیث کے راوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر زندگی بھر کے لیے اس کی ماہیت قلب اس طرح تبدیل ہوئی کہ مرتے دم تک کسی کی طرف غلط نظر اٹھی ہی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلام نے گناہ سے نفرت کی تعلیم دی ہے، گناہگار سے نہیں۔ مرض سے بچنے کا سبق سکھایا ہے، مریض سے نہیں، اس لیے کہ اگر طبیب مریض سے نفرت کرنے لگے تو پھر اس کے مرض کے ازالے کا سامان کہاں سے ہوگا؟ اس طرح اگر روحانی معالج اور طبیب گناہ گار کو اپنے قریب پھٹکنے نہ دے تو پھر اس کی اصلاح کرنے والا اور اسے راہ راست پر لانے والا کون ہوگا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کافر اور فاسق و فاجر ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں دھتکارا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سینے سے لگاتے، خود اپنے ہاتھ سے بکریوں کا دودھ دھو کر ان کی تواضع فرماتے اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھاتے اور کمال مہربانی لطف سے پیش آتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے کہ وہ اپنے سب بندوں پر مہربان اور وہ اپنی رحمت کو خیرات بانٹتے ہوئے اچھوں اور بروں میں تمیز نہیں کرتا۔ وہ اس دنیا میں کافر اور مومن دونوں کو نوازتا ہے۔ یہی مردان حق کا شیوا ہے کہ وہ کسی سے اس بنا پر نفرت نہیں کرتے وہ کافر اور گناہگار ہے، خطا کار اور وہ عصیاں کار ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی وتیرہ تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افطاری کے وقت اپنے منہ سے لقمے نکال کر جس کے منہ میں ڈال دیے تھے وہ ایک اسیر اور قیدی ہی تو تھا۔ ان کا ایسا کرنا اس آیت کریمہ کا شان نزول بن گیا۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، اور اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ مقبولان الہی کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کے ایثار کا یہ عالم ہے کہ خود بھوکا رہنا گوارا کر لیتے ہیں اور اپنا کھانا اٹھا کر کبھی مسکین، کبھی یتیم، کبھی کسی قیدی کو دے دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات القاء کر دی، اے عبد القادر میرے بندوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نیکوکاروں کی اطاعت اور عبادت گزاری سے بڑھ کر گناہ گاروں کی بندگی عزیز ہے، اس لیے کہ نیکوکار لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو ان کا دھیان ہمہ وقت میری جنت کی طرف لگا رہتا ہے اور اسی آرزو میں رہتے ہیں کہ انہیں جنت نصیب ہو، مگر گناہ گاروں کا دھیان میری طرف رہتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ میرے مولا کا پیغام بندوں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ میرے قریب ہونا چاہتے ہیں تو تقرب الی اللہ کا صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے قریب رہیں جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں اور شکستگی و حرمان نصیبی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ میں اپنے بندوں کو ان لوگوں کے درمیان ملوں گا۔ رب کریم نے اپنے کلام مجید میں بھی رضائے حق کے متلاشیوں کو یہی پیغام عطا کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان شمار لوگوں یعنی نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ یہ محسنین احسان کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہی تو ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی نفی کر کے دوسروں پر سب کچھ لٹا دینا ایسے ہی مردان حق کا
شیوا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے گناہ آئینہ ساز میں۔ دل کا ٹوٹنا بارگاہ یزدی میں خستگی، شرمندگی اور ندامت کا باعث ہے۔ جب گناہ گار شکستگی کے عالم میں بدیدہ نم اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے، تو پھر قبولیت کی گھڑی لپکتی ہوئی اس بندے گناہ گار کی طرف آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے گناہ گار کے اشک ندامت جتنے پسند ہے، اتنے لاکھوں عبادت گزاروں اور زاہدان شب بیدار کے سجدے اور اطاعت گزاروں کی اطاعت بھی پسند نہیں، اس لیے کہ ان کی عبادت میں ریا اور دکھلاوا ہو سکتا ہے، مگر دل شکستہ عاصیوں اور گناہ گاروں کے ندامت بھرے آنسوں میں ریا کہاں، وہ آنسو تو اخلاص کے آنسو ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک حدیث قدسی میں اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد بیان کیا گیا ہے، جس کو صحیح مسلم کتاب التوبہ میں روایت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سب گناہ گار ختم ہو جائیں اور صرف عبادت کرنے والے نیکوکار اور دن رات میرے حضور سجود و قیام میں گزارنے والے عبادت گزار بچے رہے، جنہیں عبادات اور اطاعت گزاری کے سوا اور کوئی کام نہ ہو، تو میری عزت کی قسم میں ساری مخلوق کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک مخلوق لاؤں گا جن میں ایسے گناہ گار ہوں گے جو گناہ کر کے میرے حضور نادم ہوں گے اور رو رو کر مجھ سے معافی کے طلبگار ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی باران رحمت کو جو مزہ گناہ گاروں کے آنسوں کو بہتے دیکھ کر برسنے کا آتا ہے، وہ عبادات گزاروں کے سجدوں اور تسبیح و تحلیل سے نہیں آتا۔ گناہوں کے بعد بخشش و مغفرت کی طلب میں بہتی ہوئی آنکھ اللہ کی دریائے رحمت کو جوش میں لے آتی ہے۔ جب انسان سے کوئی گناہ اور خطا سرزد ہو جائے اور وہ اپنی جان پر ظلم کر کے اپنے مولا کو ناراض کر بیٹھے اور یہ احساس ندامت کے آنسوں میں ڈھل کر اسے شکستہ دل کر دے، تو پھر اس شکستگی و خستگی کے عالم میں جو مزائے خلوت اور تنہائی میں رب کو منانے میں آتا ہے، وہ کسی اور ساعت میں نہیں آتا۔ اگر کسی انسان کو وہ چاہے کتنا ہی گناہوں اور خطاؤں کا پتلا کیوں نہ ہو، توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو یہ ایسی دولت ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ ایسے میں اس شخص کی خطائیں اور غلط کاریاں اس کے لیے نعمت بن جاتی ہیں اور اس پر اللہ کے فضل و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بار بار توبہ کرتا رہے۔ اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ پر قائم نہیں رہتا اور اس سے پے در پے گناہ صادر ہوتے ہیں، پھر بھی اسے توبہ کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ اسے سچی توبہ یعنی توبہ نصوح کی توفیق مل جائے۔ کسی صوفی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر وہ گیر و بت پرستی بازا، این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ یعنی اے بندے، تو چاہے کتنے ہی گناہ کر چکا ہے، اب بھی ان سے توبہ کر لے۔ اگر تو کافر، آگ اور بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، پھر بھی وقت ہے، ہماری طرف لوٹا۔ ہماری اس بارگاہ میں نا امیدی کا کیا کام؟ اگر تو نے 100 بار اپنی توبہ توڑ ڈالی ہے، پھر بھی ہماری توبہ کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان